ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور اس سے رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، سب سے سچی بات اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی ایجادات ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے بنی آدم کو پیدا کیا اور انہیں انہی کے نفسوں پر گواہ بنایا، تو انہوں نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا جو اس کی الوہیت کو مستلزم ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ اللہ نے ان کے جسم بنائے اور ان میں روح پھونکی جو اپنے رب سے جڑی ہوئی ہیں، اپنے خالق کا محتاج ہونے پر مجبور ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب سے بڑی عملی عبادت جو ان روحانی تقاضوں کو غذا فراہم کرتی ہے اور فطری ضروریات کو پورا کرتی ہے، یہ کائنات کے رب کے لیے عبادت نماز ہے، اس لیے کہ یہ دین کا ستون، بندوں کا رب العالمین سے رشتہ اور تمام انبیاء و مرسلین کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ نماز عاجزی اختیار کرنے والوں کی تسلی، متقیوں کی خلوت، مومنوں کا اطمینان اور محبین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ موحدین کے روحوں کی لذت، عبادت کرنے والوں کا باغ، خشوع اختیار کرنے والوں کے نفوس کی لذت، صادقین کے احوال کی کسوٹی اور عمل کرنے والوں کے احوال کا میزان ہے۔ یہ مومن بندوں کو اللہ کی عطا کی گئی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضروری بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نماز کو اسلام میں بڑا درجہ اور بلند مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اسراء و معراج کی رات میں بغیر کسی واسطے کے فرض کیا ہے۔ شہادتین کے بعد یہ سب سے افضل عمل ہے، دین کا ستون ہے، اور ایسا فریضہ ہے جس کا قرآن کریم میں سب سے زیادہ بار ذکر آیا ہے۔ خاتم النبیین کی اپنی امت کو سب سے آخری وصیت ہے، رب العالمین کے حقوق سے متعلق بندے سے سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے جنت میں آپ کی رفاقت طلب کی تو آپ نے فرمایا تم اس معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اس کے بعد جان لو اللہ پر رحم کرے، بندے کے اعضاء میں سے ہر ایک کی خاص بندگی اور طاعت ہے جو اس سے مطلوب ہے، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا اور تیار کیا گیا ہے، اور نماز فرض کی گئی ہے تاکہ اپنے خالق کی بندگی میں تمام اعضاء کا استعمال ہو، کیونکہ نماز کی ہر عبودیت میں ایسی حکمت، اثر اور بندگی ہے جو اس کے علاوہ سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جس نے ان اعضاء کو اس کام کے لیے استعمال کیا جس کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں، تو وہ ایسا خوش نصیب ہے جس کی تجارت نفع بخش ہوئی، اس کے گناہ مٹائے گئے اور اس کے درجات بلند ہوئے، کیونکہ اس نے نجات کا راستہ جان لیا، لہذا وہ مناجات کے لیے باادب کھڑا ہوا اور اپنے رب سے وہی پایا جس کی اس کو امید تھی، اور اس کے لیے بڑی قدر و منزلت ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ عز و جل نے اپنی حکمت سے نماز میں اپنے پاس آنے کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا ہے، اور طہارت حاصل کرنے کے لیے مشروع کیا ہے کہ وہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے، اور اسے حکم دیا ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرے، پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور اس کے سامنے ایک عاجز و مسکین بندے کی طرح کھڑا ہو، پھر اجلال و تعظیم کے ساتھ تکبیر کہے، پھر نماز کی شروعات اللہ اکبر کے ذریعے کرے۔ وہ اللہ اکبر جو توحید کا
اعلان ہے، اللہ اکبر شرک سے برات ہے، اللہ اکبر متاع دنیا اور اس کی لذتوں سے بڑا ہے، اللہ اکبر دنیا کی پریشانیوں اور لہو و لعب سے بڑا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے والا رکاوٹوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور تمام تعلقات کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر تکبیر کے بعد وہ دعا استفتاح سے شروع کرتا ہے، اللہ کی تسبیح، حمد اور عظمت بیان کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر وہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے اور شیطان کو خود سے دور کرنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر ٹھہرتا ہے، اپنے رب کے جواب کو محسوس کرتے ہوئے، گویا بندہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سن رہا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ پھر وہ اپنے رب سے سب سے افضل دعا مانگتا ہے جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا تاکہ اللہ اسے اللہ تک اور جنت کی راہ تک لے جانے والی راہ پر چلائے اور اسے گمراہی کے راستے اور اپنے غضب کے اسباب سے دور رکھے۔ اس کے بعد قرآن سے جو آسان ہو تلاوت کرتا ہے اور رحمان کی کلام میں غور کرتا ہے تو وہ آیات دلوں پر اس طرح اترتی ہے جس طرح بارش زمین پر اترتی ہے، جس کے بغیر اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، جو بدن کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے رب عز و جل کی تکبیر کہتا ہے۔ نماز پڑھنے والا اس وقت اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے مقام میں چلا جاتا ہے، وہ مقام جس میں بندہ اپنی پیٹھ کو موڑتا ہے اور اللہ کی تعظیم میں اپنا سر جھکاتا ہے، اس کے اسم عظیم کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کو ہر اس چیز سے پاک کرتے ہوئے جو اس کی کبریائی، جلال اور عظمت کے خلاف ہو، سبحان ربی العظیم کہتا ہے۔ پھر وہ رکوع سے اٹھتا ہے اور اپنے رب کی مکمل اور بہتر حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر وہ تکبیر کہتا ہے اور قوما کے بعد نماز کے سب سے عظیم اور معزز مقام کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ اپنے سب سے معزز حصے چہرے پر اللہ کے لیے اس کے سامنے عاجزی و مسکنت کے ساتھ سجدہ کے لیے گر جاتا ہے اور جسم کا ہر عضو اس تسلیم و بندگی سے اپنا حصہ لیتا ہے، چنانچہ وہ سجدے میں اپنے بلند رب کی تسبیح بیان کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اللہ کے بندو، چونکہ سجدے میں بندہ غائب درجے کی عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے، اس لیے وہ اس وقت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر وہ دونوں سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھتا ہے جس طرح اپنے آقا سے رحم کی التجا کرنے والا غلام بیٹھتا ہے اور ان الفاظ کے ذریعے دعا کرتا ہے رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اور یہ دعا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیتی ہے۔ پھر اس پر یکے بعد دیگرے رکعت کی تکرار کو مشروع کیا گیا ہے تاکہ بعد والی پہلے والی کی کمی کو پوری کرے اور دل اس نفع بخش غذا سے آسودہ ہو جائے اور وہ دوا میں اپنا وافر حصہ لے لے، کیونکہ یہ دل کے لیے نماز کا درجہ غذا اور دوا کا ہے۔ نماز کے آخر میں تشہد کے لیے بیٹھنا مشروع کیا گیا ہے، چنانچہ وہ افضل تحیات کے ذریعے اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین سلام بھیجتا ہے، پھر اپنے نفس پر اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیجتا ہے، پھر وہ حق کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر وہ ان پر درود بھیجتا ہے جنہوں نے امت کو یہ بھلائی سکھائی اور اس کی طرف رہنمائی کی، چنانچہ وہ محمد، آل محمد اور ابراہیم اور آل ابراہیم علیہم افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود بھیجتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے مستحب ہے کہ جہنم اور قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کی فتنے سے پناہ مانگے اور اپنے گناہ اور کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب سے مغفرت طلب کرے، پھر اللہ سے اپنی ضرورتوں کو مانگے اور جو چاہے مانگے۔ جب وہ ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے تو سلام کے ذریعے نماز سے نکل جائے، چنانچہ وہ نماز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ختم کرے۔ بندے کے لیے تمام نعمت میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے سے ایسی سلامتی کے ساتھ رخصت ہو جو اس کے ساتھ ہمیشہ اور باقی رہے۔ بندے کو دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اسے دل کی غفلت اور گناہوں سے پاک کیا جائے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو جس سے وہ ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم کا کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اس کا کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ متفق علیہ۔
اس طرح بندے اور اس کے رب کے درمیان حقیقی تعلق مکمل ہوتا ہے اور روح تقوی، اطمینان، سکون اور خشوع کی بلندیوں پر فائز ہوتی ہے، چنانچہ اس سے نفس کو فائدہ ملتا ہے اور بندے پر اچھے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح بندے کو وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اہل ایمان اور نیکوکاروں سے کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایمان کے بلند مقامات ہیں جو فانی دنیا کی پستیوں سے بلند ہیں، جن تک صرف عاجزی کی سواری کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور باقی مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس نے نماز کو مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت صرف اس کے لیے ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، روشن چمکدار لوگوں کے امام ہیں۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مومنو جان لو کہ نماز کا مقصد معبود کی تعظیم ہے۔ نماز شروع سے آخر تک اللہ کی تعظیم ہے، اور اللہ کی تعظیم عبادت میں حضور قلب کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، جس سے وسوسے اور برے خیالات ختم ہوتے ہیں، اور یہی چیز نماز کی روح اور مغز ہے۔ انسیت کی روح جب دل کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے مصائب اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، قوت، لذت اور نیک بختی بن جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اس حدیث کو احمد نے اپنی مسند میں، نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ آنکھ کی ٹھنڈک بئی طور کے آپ اس کو انجام دیں جبکہ اس سے آپ کا دل خوش اور مطمئن ہو، اور آپ کی آنکھوں کو اس سے قرار حاصل ہو۔ آپ خوش ہوں گے جب اس کو انجام دیں گے، اور آپ انتظار کریں گے اور مشتاق ہوں گے جب اس کا وقت ہوگا۔ اور چونکہ نماز تھکاوٹ اور تکلیف سے دل کی راحت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال مجھے نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ اس حدیث کو احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ یہاں تک کہ ہر طرح کی نجات اور ہر طرح کی کامیابی صرف اس میں ہے کہ مسلمان اپنے جسم و جان سے اسی طرح نماز پڑھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ مومنوں، نماز کے عظیم معنی اور مقاصد میں سے نماز کا باجماعت قائم کرنا ہے، جس میں مسلمانوں کی صفوں کے اتحاد اور اتفاق کا مفہوم راسخ ہے کہ وہ ایک جسم کے مانند بن جائیں۔ ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے قرار ہو جائے، اس کی نیند اڑ جائے اور سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جائے، اور امت ابھی تک اسی جذبے سے سرشار ہے۔ اور اس سلسلے میں مسلمانوں کے ساتھ مملکت سعودی عرب کے طرز عمل کی بڑی اچھی داستان ہے۔ اس تناظر میں اس بات کا تذکرہ کیا جانا چاہیے، وہ اس فراخ دلانہ تاریخی انسانی امداد کی تعریف ہے جو سعودی عرب میں ہماری دانشمندانہ حکومت، خادم حرمین شریفین اور ان کے امانت دار ولی عہد شہزادہ کی قیادت میں سوڈانی عوام کے ساتھ کر رہی ہے، جس کی گواہی دوست دشمن سب نے دی ہے۔ ان میں سوڈانی عوام کے فائدے کے لیے خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد نے ساہم پلیٹ فارم کے ذریعے شاہ سلمان ریلیف سینٹر کو مختلف انسانی امداد فراہم کرنے اور عوامی مہم کو منظم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تو اے مسلمانوں، اس بابرکت مہم میں اپنی حصہ داری اور شراکت کے ذریعے آگے بڑھو اور جلدی کرو۔ اللہ خادم حرمین شریفین، ان کے ولی عہد کو اور آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے بہترین اور بھرپور بدلے سے نوازے جو آپ اپنے بھائیوں کی حمایت میں پیش کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں۔ لہذا کوشش کرو، محنت کرو اور اللہ کے دروازے تک پہنچو، تم کو لوٹایا نہیں جائے گا، اور دنیا اور آخرت کی زندگی میں بہت زیادہ منافع کی بشارت قبول کرو۔ اللہ کے بندو، اتنی بات ہوئی اور درود و سلام پڑھیں ہدیہ کی ہوئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت ہمارے نبی محمد بن عبداللہ پر۔ آپ کے رب نے آپ کو اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، تو درود و سلام اور برکت نازل فرما رسول امین پر، آپ کے نیک پاک بعد اہل خانہ پر اور آپ کی بیویوں امہات المومنین پر۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تمام صحابہ سے، تابعین سے اور تا قیامت ان لوگوں سے جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے اپنے آپ وجود اور احسان سے راضی ہو جائے یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اور اس ملک اور بقیہ تمام مسلم ممالک کو امن و امان عطا فرما، اس ملک کو اطمینان بخش خوشحال بنائے رب العالمین۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری رحمت کو واجب کر دینے والی اور تیری مغفرت کو پکا کر دینے والے اعمال کا، اور ہر
ہر نیکی کی توفیق کا اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا، اور ہمارے لیے کوئی گناہ نہ چھوڑ سوائے اس کے کہ تو اسے معاف کر دے، اور نہ کوئی پریشانی سوائے اس کے کہ تو اسے دور کر دے، اور نہ کوئی قرض سوائے اس کے کہ تو اسے پورا کر دے، اور نہ کوئی مصیبت زدہ سوائے اس کے کہ تو اس کو عافیت دے، اور نہ کوئی مریض کے تو اسے شفا دے، اور کوئی اولاد سوائے اس کے کہ تو اس کی اصلاح کر دے، اور کوئی فوت شدہ سوائے اس کے کہ تو اس پر رحم کر دے۔ دنیا اور آخرت کی ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت کو پوری کر جس میں تیری رضا ہو، ہمارے لیے اس میں درستگی ہو، سوائے اس کے کہ آپ ان کو پورا کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اے اللہ، ہم اپنے اماموں اور ان کے ولی عہد اور معاونین کے لیے ہر اس چیز سے سوال کرتے ہیں جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہے، اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہتر بدلہ دے۔ اے آسمان زمین کے رب، اے اللہ، ہمیں نشہ اور منشیات کے شر سے محفوظ فرما، اور ہماری قیادت اور ہمارے حفاظتی دستوں کو اس کا مقابلہ کرنے اور اس کے اسمگلروں اور فروغ دینے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو کافی ہو جا۔ اے اللہ، اس ملک کے عقیدہ، سلامتی، خوشحالی، استحکام، قیادت، علماء، نوجوان، لڑکے لڑکیوں، عوام، بھلائیوں اور اس کی دولت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کرنے، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔